نام ہے. فَأَسْأَلُ اللَّهِ میں خدا سے سوال کرتا ہوں. کون سوال؟ الذی وہ خدا اکرمنی جس نے مجھے مکرم کر دیا، جس نے مجھے کرامت عطا کر دی. آپ ایک لفظ سنتے دامن وقت میں گنجائش نہیں، آپ ایک اور اشرا پڑھوائیں تو کرامت انسانی پہ بات کروں گا. کرامت انسانی ایک لفظ ہے، گوگل اٹ. سنی شیعہ روایات کے مطابق اور سنی شیعہ ڈیفینیشن کے مطابق کرامت انسانی دیکھ لینا کہ کرامت انسانی کیا ہے. فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي جس نے مجھے کرامت عطا کر دی. آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی کرامت دکھاؤ، آپ خود صاحب کرامت ہو سکتے ہیں. زیارت عاشور آپ کو صاحب کرامت کرنے لگی ہے. الذی اکرمنی جس نے مجھے اکرم کر دیا، جس نے مجھے کرامت دے دی، جس سے میں اکرم ہوں. تفضیل کا صیغہ ہے، جس نے مجھے اکرم کر دیا، صاحب کرامت کر دیا. الذی اکرمنی. انسان صاحب کرم کب ہوتا ہے؟ انسان اکرم کب ہوتا ہے؟ انسان کے پاس کرامت کب آتی ہے؟ نہیں، مولوی شیرازی ایک ٹکے کی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ صاحب کرامت بن سکتا ہے. خدا کے لیے توجہ فرمائیے. آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے صاحب کرامت ہیں. نہیں، جس کو میں کہتا ہوں صاحب کرامت، وہ صاحب کرامت نہیں ہے. آج تو خان صاحب نے بھی ڈانٹا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چونکہ میں کم علم ہوں، میرے علم کا درجہ کم ہے آپ سے، تو اس لیے جو میں فضیلت سمجھتا ہوں، آپ کا عرفان بلند ہے، آپ کو وہ فضیلت نہیں لگتی. واقعی یعنی اگر کوئی جناب سلمان کے سامنے جا کے کہے میں فضائل پڑھتا ہوں تو تم کیا فضائل پڑھو گے؟ میرے سامنے کیا فضائل پڑھو گے؟ تو میں اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ کی خدمت میں شاید جو فضائل پڑھتا ہوں وہ آپ کو فضائل نہیں لگتے، چونکہ آپ کا معیار بلند ہے. ویسا یہ فضیلت ہے کہ مولا کو ماں باپ پہ قربان نہیں کرنا، ماں باپ کو مولا پہ قربان کرنا. میرے حساب سے فضائل یہ ہے، لیکن چونکہ میرا درجہ آپ سے کم ہے تو آپ کو یہ فضیلت نہیں لگتی. اولاد پہ مولا کو قربان نہیں کرنا، اولاد کو مولا پہ قربان کرنا ہے. یعنی مال اتنا مہم نہیں ہے کہ اس پہ ولائے علی قربان کی جائے، ولائے علی اس قابل ہے کہ اس پہ مال قربان کر دیا جائے. میرے حساب سے یہ فضیلت ہے. میرے جو چھوٹا سا لیول ہے وہاں پہ فضائل یہی ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں فلاں صاحب کرامت ہے، کوئی صاحب کرامت دکھاؤ جو کرامت دکھا سکے. خدا کے لیے خاموش ہو گیا مجمع. صاحب کرامت کون ہے؟ جو ہم سمجھتے ہیں وہ صاحب کرامت ہوگا یہ جو صادق آل محمد بتائیں. صاحب کرامت میرے کہنے سے بنے گا یا خدا کرامت عطا کرے؟ تو یہ کرامت کیسے ملتی ہے؟ انسان صاحب کرامت کب بنتا ہے؟ وہ کرامت انسانی کیا ہے؟ انسان حیوان سے بدتر ہے اگر اس کو کرامت انسانی حاصل نہیں ہے. انسان اگر کرامت انسانی سے محروم ہے، حیوان سے بدتر ہے. وہ کرامت انسانی کیا ہے کہ جو ایک عام آدمی کو صاحب کرامت کر دیتی ہے. زیارت عاشور بتا رہی ہے فَأَسْأَلُ اللَّهَ خدا سے سوال کر رہا ہوں، الذی وہ خدا اکرمنی جس نے مجھے صاحب کرامت کر دیا. زیارت عاشور پڑھنے والا صاحب کرامت ہے. الذی اکرمنی جس نے مجھے اکرم کر دیا، صاحب کرامت کر دیا. خدایا کون ہے صاحب کرامت؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي اکرمنی بِمَعْرِفَتِکُم جس نے مجھے کرامت عطا کی آپ کی معرفت کے ذریعے. اگر میرے ساتھ چلیں، کرامت یہ ہے کہ انسان علی کی معرفت حاصل کر لے. کرامت یہ ہے کہ انسان عرفان حسین حاصل کر لے. کرامت انسانی یہ ہے کہ انسان عرفان مہدوی حاصل کر لے. ایک سلامات کہیے محمد
زیارت عاشور گاڑیاں نہیں دیتی، زیارت عاشور آپ کو روحانیت اور معنویت کے اس مقام پہ لے جاتی ہے۔ میں نہیں، آپ تھک گئے ہیں تو یہ چھوڑ دوں۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ۔ کرامت انسانی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ان کی معرفت سے۔ اگر ان کی معرفت نہ ہو، اچھا خود کرامت کا کیا معنی ہے؟ کرامت کا معنی ہے پستی کو چھوڑ دینا، بلندی پہ آ جانا۔ آقا اہل بیت سے جہالت پستی ہے، اہل بیت کی معرفت بلندی ہے۔ ایک سلام کے لیے محمد اکرمنی بمعرفتکم۔ ان کی معرفت انسان کو کرامت دیتی ہے، یعنی بلند کر دیتی ہے۔ اچھا یہاں تک آگئے، ہم کرامت کیا سمجھتے تھے؟ کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہوں تو بلند ہوں، جوتے اچھے ہیں تو بلند۔ وہی جوتا سر پہ پڑے گا اگر معرفت علی نہیں ہے۔ اکرمنی بمعرفتکم، کرامت انسانی معرفت اہل بیت۔ اچھا اب دیکھیے زیارت عاشور آپ کو کس طرف متوجہ کر رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں دعا کیجئے رزق میں وسعت ہو۔ رزق کیا ہے ہمارے ہاں؟ ہمارے ہاں رزق ہے کہ پیسہ ہو، سواری ہو، گھر ہو، کپڑے ہو، اچھا فون ہو، یہی رزق ہے نا ہماری نظر میں، اسی کو رزق کہتے ہیں۔ زیارت عاشور ایک ایسی چیز کو رزق کہہ رہی ہے کہ اگر آپ یہ جملہ وصول کیا تو لطف آ جائے گا اسی جملے میں۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ، کہ بلندی اور کرامت آپ کی معرفت ہے۔ وَرَزَقَنِ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، اور وہ خدا جس نے مجھے تبرے کا رزق دیا ہے آپ کے دشمنوں۔ علی کی معرفت کرامت ہے، علی کی معرفت بلندی ہے، معاویہ پر لعنت کو رزق کہتے ہیں۔ اکرمنی بمعرفتکم، یعنی اگر آپ بلندی چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ اوپر ہونا چاہتے ہیں، معرفت علی بڑھاتے جائیے۔ جتنی معرفت بڑھتی جائے گی آپ اتنے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بلندی پھر اس طرح نظر آتی ہے کہ کوئی 7ویں درجے پہ، کوئی 8ویں درجے پہ، کوئی 9ویں درجے پہ، کوئی منا اہل البیت کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد۔ مجھے بلندی عطا کر، مجھے پستی سے نکال، بمعرفتکم، آپ کی معرفت سے۔ اور اگر یہیں پہ جملہ رک جاتا تو مشکل تھا مسئلہ، لیکن اس کو بھی آسان کرتے ہیں۔ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ، فقط اہل بیت کی معرفت بلند نہیں کرتی، اہل بیت کے دوستوں کی معرفت بھی بلند کرتی ہے۔ عزادار کی معرفت آپ کو بلند کر دیتی ہے، ماتمی کی معرفت بلند کر دیتی ہے، ذاکر کی معرفت بلند کر دیتی ہے۔ معرفت اولیاء۔ اچھا اکرمنی بمعرفتکم، معرفت حاصل کیسے کی جائے؟ معرفت کے حصول کا کیا طریقہ ہے؟ جبکہ یہ روایت مستند صحیح السند روایت ہے اور حدیث قدسی ہے، بچے کو یاد ہے۔ معرفت حاصل کرنی ہے، مشکل نہیں ہوگا۔
ہے اجازت کسی کو بیٹھنے کی؟ سب چاہتے ہیں بعد بلند درود بھیجے. روایت حدیث قدسی کہا کہ اے مصطفیٰ آپ کو کسی نے نہ پہچانا میرے اور علی کے سوا، مجھے کسی نے نہ پہچانا آپ کے اور علی کے سوا، آپ کو کسی نے نہ پہچانا میرے اور. اسلام کی کیا شناخت ہے اور شرط ہے کہ آپ اللہ کو بھی جانتے ہو، رسول اللہ کو بھی جانتے ہو. ایمان کی کیا شرط ہے؟ اللہ کو بھی جانتے ہو، رسول اللہ کو بھی جانتے ہو، امیر کائنات کو بھی جانتے ہو. میں کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا. اللہ کو جاننا ہے، رسول اللہ کو، مسلمان ہونا ہے. علی کو بھی جان جاؤ گے مومن ہو جاؤ گے. خدا کہتا ہے مجھے کسی نے نہ پہچانا سوائے مصطفیٰ و مرتضیٰ کے. مصطفیٰ کو کسی نے نہ پہچانا سوائے میرے اور مرتضیٰ کے. تو مسلمان کون ہے؟ یہ حدیث قدسی سنی ہوئی ہے نا. اسلام کی شرط کیا ہے؟ خدا کو جانتا ہو، مصطفیٰ کو جانتا ہو. خدا کہتا ہے مجھے بھی کوئی نہیں جانتا ان دو کے سوا، آپ کو بھی کوئی نہیں جانتا ہم دو کے. کبھی کبھی خدا علی کو اور خود کو ہم کہتے ہیں. کوئی نہیں پہچانتا مجھے ان دو کے سوا، آپ کو رسول اکرم کو ہم دو کے سوا. تو مسلمان کون ہے؟ علی کو کوئی نہیں پہچانتا مصطفیٰ و خدا کے سوا. مومن کون ہے؟ کہاں کے مومن اور کہاں کے مسلمان؟ تو اس کو حل کیسے کیا جائے گا؟ اس کا حل بھی زیارت ائمہ میں موجود ہے. آپ ایک گواہی دیتے ہیں وہاں پہ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ، ایک گواہی كُنْتَ نُورًا فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَالْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا. ایک گواہی آپ دیتے ہیں کہ قَدْ تَلَوْتَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی جو تلاوت کرنے کا حق تھا. اگر بات مشکل ہوگی، رات دیر ہو جاتی ہے، لیکن کیا کروں 3-4 دن ہے بس، مشکل سے گزار لیجئے. آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ کتنی قیمتی وقت ہے یہ جو آپ نے یہاں پہ گزارا. میرے ساتھ ذرا چلیے. کیا کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کتاب کی ایسے تلاوت کی قد تلوت الکتاب حق کا تلاوت، جو قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے. قرآن کی تلاوت حق کرنے کا حق یہ نہیں ہے کہ موبائل نکالوں اور جب کوئی کام نہ ہو تو کوئی سورت نکال کے پڑھنے لگوں. اچھی بات ہے، عبادت ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ حق تلاوت نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس جملے کو کیا ماننا کہ کیا بالکل خالی جگہ پہ صبح تلاوت کی جائے تو حق تلاوت ادا ہوتا ہے؟ نہیں. اگر نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا جائے تو حق تلاوت. حق تلاوت قرآن نو کے نیزہ پہ. تو کیا ہم نے تلاوت ہی نہیں کی؟ نہیں، تلاوت ہم نے بھی کی ہے. حق تلاوت حسین نے ادا کیا. اگر میرے جملے ظاہر جائے، میں جملوں کے ذریعے آپ تک پہنچ سکتا ہوں، میں جملوں کے ذریعے آپ تک پہنچ سکتا ہوں کہ حق تلاوت کیا ہے جو حسین نے ادا کیا. تلاوت ہم نے بھی کی، حق تلاوت ادا نہیں کیا. اب اس روایت کو دیکھیں، اے محمد مجھے کسی نے نہ پہچانا سوائے آپ کے اور علی کے. یعنی خدا کو جو پہچاننے کا حق ہے وہ مصطفیٰ و مرتضیٰ نے ادا کیا. جو مرتضیٰ کو پہچاننے کا حق ہے وہ خدا و مصطفیٰ نے، جو مصطفیٰ کو پہچاننے کا حق ہے وہ خدا و مرتضیٰ نے. پہچانتے ہم بھی ہیں، جتنا پہچانتے ہیں اتنے ہی مومن ہیں. جتنا وہ پہچانتا ہے ویسا وہ مومن. ایک سلامت ہے یا محمد اچھا ہم کتنا پہچانتے ہیں؟ ہم اپنی بساط کے مطابق
اسی لیے علی پہ جھگڑا نہ کیا کرو. کسی کا سطح فکر کم ہے, کسی کی فکر بلند ہے, کسی کی فکر, میں جملے عرض کروں مثلا ایک آدمی ہے وہ شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتا ہے, کہتے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو لبہائے مبارک حیدر سے ادا ہوئے, پڑھ کے دعا کرتا ہے, علی اس کی مدد کرتے ہیں. ایک یا علی مدد کہتا ہے مشکل میں ہو, علی اس کی مدد کرتے ہیں. ایک کہتا ہے یا علی مدد اور علی تشریف لے آتے ہیں. ہر کسی کا عرفان کی سطح ہے نا کہ کتنی معرفت ہے. کسی کی معرفت اتنی ہے کہ حیدر کرار کی زیارت ہو جاتی ہے, کسی کی معرفت اتنی ہے لو لگاتا ہے تو بات ہو جاتی ہے, کسی کی معرفت اتنی ہے کہ توسل کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. ان تینوں کو آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ جو اس کا معرفت ہے وہ اس کی نہیں ہے, جو اس کی معرفت ہے وہ اس کی نہیں ہے. تو ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے اپنی عقل کے مطابق. مثلا موجودات کی بہت ساری تقسیمات ہیں. ایک تقسیم آپ کی خدمت میں 3 محرم کو عرض کی تھی. ایک تقسیم آپ ہے فلسفی تقسیم ہے موجودات کی, واجب الوجود اور ممکن الوجود. ممکن الوجود ہم سب, واجب الوجود فقط وہی, وہ جو موجود ہے خدا, فقط وہ, بقیہ ممکن الوجود. بسم اللہ ڈیفینیشن کیا ہے, فرق کیا ہے؟ واجب الوجود دیگر ڈیفینیشن کے علاوہ جس کی ذات عین صفات ہو, صفات عین ذات ہے. ممکن الوجود جس کی ذات اور ہے, صفات اور ہے. ہم ممکن الوجود ہیں, خدا واجب الوجود ہے. اس کی ذات عین صفات ہے, صفات عین ذات ہے. میں اور آسان کر دوں, اسی لیے خدا کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے, خدا کی صفات میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے, چونکہ اس کی صفات عین ذات ہے. مثلا خدا بند قدوس, آپ ممکن الوجود کو سمجھے تو واجب الوجود سمجھ میں آ جائے گا. ہم ممکن الوجود ہیں, ذات اور صفات اور. ہم جب پیدا ہوئے تو خدا کیا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ماں کے بطن سے نکالا, لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر علامہ بن گئے. خدا کی توجہ فرمائیے, جب آیا تھا تو جاہل تھا, صفت علم حاصل کی, عالم ہو گیا. یعنی ذات اور ہے, یہ صفت علم اور تھی. جاہل تھا, عالم ہو گیا. قدرت نہ رکھتا تھا, قدرت رکھنے لگا. بول نہیں سکتا تھا, پھر ایسا بولنے لگا کہ چپ نہیں کرتا. یعنی متکلم نہ تھا, متکلم ہو گیا. جب پیدا ہوا تو متکلم نہ تھا, ذات اور تھی, تکلم کی صفت آ گئی. جب پیدا ہوا تو عالم نہ تھا, علم کی صفت آ گئی. جب پیدا ہوا تو قادر نہ تھا, قدرت و طاقت آ گئی. خدا ایسا نہیں ہے, وہ جب سے ہے قادر ہے. خدا کے لیے میرے ساتھ چلیے, وہ جب سے ہے قادر ہے, وہ جب سے ہے متکلم ہے. یہ نہیں کہ پہلے متکلم نہ تھا پھر متکلم ہوا, پہلے قادر نہ تھا پھر قادر ہوا, نہ, وہ جب سے ہے قادر ہے, وہ جب سے ہے متکلم ہے, وہ جب سے ہے حی ہے. نہ آپ خاموشی ہو گئے تو ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. خود خدا کی صفات کی 2 قسمیں, صفات ذات, صفات افعال. صفت فعلی اس کو کہتے ہیں وہ صفت جو کسی ایکشن کے ذریعے حاصل ہو. فار ایگزامپل, آپ ابھی چل نہیں رہے, بیٹھے ہیں, تو آپ چلنے والے نہیں ہیں. جب آپ چلیں گے تو آپ چلنے والے ہوں گے. یعنی کسی کام کے ذریعے کوئی مشکل تو نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں صفات افعال, کہ وہ صفات جو کسی فعل کے ذریعے حاصل ہو. مثلا جب کسی کو بھی رزق نہ دیا تھا تو کیا رازق تھا؟ جب کسی پہ بھی اس نے غضب نہ کیا تھا تو کیا قہار تھا؟ عمل کے ذریعے یہ صفت حاصل ہوتی ہے. صفات ذات 3 ہیں, اس کا قادر ہونا, اس کا عالم ہونا, اس کا حی ہونا. یہ 3 صفات ذات ہیں. بقیہ تمام صفات افعال ہیں. قہاریو, جباریو,
جبروتیو، کریمیو، رحمانیو، رحیمی، یہ تمام کی تمام صفات افعال ہیں، فعل کے ذریعے حاصل شدہ صفت. 3 اس کی صفات ذات ہیں، حی، عالم، قادر. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ اس کی ذات عین صفات ہے، صفات عین ذات ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جب کسی کو رزق نہ دیا تھا تو کیا رازق تھا؟ رازق تو تب بنے گا جب کسی کو رزق دے گا. صفت فعلی ہے. یہ صفات افعال بھی پلٹتی ہیں صفات ذات کی طرح. وہ جو 3 صفات ذات ہے، یعنی اس کے علم میں تھا کہ وہ رازق ہے. خدا کے لیے جاگیے. اس کے علم میں تھا کہ وہ کریم ہے. اس کی قدرت میں تھا کہ وہ رازق ہو. اس کی قدرت میں تھا کہ وہ کرم کرے. یہ صفات اس کی صفات ذات کی طرف پلٹتی ہے. یعنی ممکن الوجود ذات اور تھی، صفات اور تھی. واجب الوجود جب سے ہے قادر ہے، جب سے ہے حی ہے، جب سے ہے متکلم ہے، جب سے ہے عالم ہے. ممکن الوجود کیا ہے؟ عالم نہ تھا عالم ہو گیا. قدرت نہ رکھتا تھا قدرت رکھنے لگا. متکلم نہ تھا بولنے لگا. اب آپ کی خاموشی کی قسم مجلس میں اپنے اختتامی مرحلے میں لے آیا ہوں. انسان ممکن الوجود، عالم نہ تھا علم آ گیا. بول نہ سکتا تھا بولنے لگا. طاقت نہ تھی طاقت آ گئی. ذات اور صفات اور. اب اگر کوئی نو مولود ایسا نظر آئے کہ آتے ہی قرآن و زبور و انجیل سنائے، ممکن الوجود کی صفت کیا تھی؟ تعریف کیا تھی؟ ذات اور صفات اور. واجب الوجود کی کیا تعریف تھی؟ ذات عین صفات، صفات عین ذات. اب اگر کوئی بچہ نظر آئے جو آتی قرآن و تورات و زبور و انجیل سنائے، جو بچہ کے بارے میں کل اشتر کو چیر دے، جو سندوں کے نیزہ پہ کلام کرے، ممکن الوجود کہو گے؟ نہیں. اس کی تعریف تو یہ تھی کہ جب پیدا ہوا تو متکلم نہ تھا، جب آیا تو عالم نہ تھا، جب آیا تو قادر نہ تھا. خدا کے لیے توجہ فرمائیے. یہ بچہ ہے آتا ہی قرآن سناتا ہے، یہ بچہ کل اشتر کو چیرتا ہے، تو کیا ممکن الوجود کہو گے؟ نہیں. واجب الوجود کہو. ایک صلوات بھیجئے محمد والا. Assalamu alaikum, Muhammadin. We have a little crisis outside. Somebody got hit. I don't know how it happened, but as claimed by police, he was trying to save the kids walking on the road. We are fortunate that he is safe. Nothing has happened. But he took us and said that we should accept the responsibility that nobody should walk on the road the way we are doing it. We park the cars in the parking lot and then we walk in the dark. He said you should have a light. We don't want a light outside. So please accept this condition that nobody is going to walk on the Britannia Road. We provide you logistics. We provide you the share ride from Markaz to the parking lot. But from tomorrow, you will be responsible for your own. We have one place, it's another community place, 1599. It's not too far from it, but from there too. Nobody is going to walk on the street because there is no shoulder. So please accept our problems. We begging you, for the sake of humanity.